جنرل سید عاصم منیر صاحب انتہائی قابل احترام، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب انتہائی قابل احترام، کو کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ صاحب، افسروں، جوانوں اور پاکستان کے عظیم بیٹوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ایک عظیم فتح، عظیم کامیابی پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور رہتی دنیا تک تاریخ میں سنہرے باب میں یاد رکھی جائے گی۔ میرے نوجوان افسروں اور جوانوں، آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو عزت آپ نے بڑھائی اور پاکستان کا جو وقار بڑھایا، اس کے لیے میرے پاس موضوع الفاظ نہیں کہ میں کس طریقے سے بیان کر سکوں کہ آپ نے اتنی اعلیٰ عسکری مہارت اور ہمت اور جواں مردی سے آپ نے اپنی لیڈرشپ کی پلاننگ کے تحت دشمن جو ہم سے تعداد میں کئی گنا بڑا ہے اور وہ ناز کرتا تھا کہ اربوں ڈالر کا اس نے جنگی ساز و سامان خریدا ہے اور اس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس گھمنڈ اور غرور کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے خاک میں ملا دیا اور آپ نے دشمن کے دانت توڑ دیے۔ اور مجھے ابھی کو کمانڈر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ایک چوکی تھی، کس طرح آپ نے دفاع کیا اور بڑے مشکل حالات میں، اور دشمن کو ایک انچ بھی آگے بڑھنے کا آپ نے موقع نہیں دیا۔ میرے عظیم قوم کے بیٹوں، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زمین پر جس طرح آپ نے دشمن کو، ان کے ٹھکانوں کو برباد کیا، فضاؤں میں جس طرح آپ کے ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر دشمن کے جہازوں کو برباد کیا، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ آج اغیار اور دوست سب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ کنونشنل وار میں پاکستان ہم سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس جنگ میں آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی جنگ میں بھی آپ نہ صرف بہت توانا ہیں اور اس کا بہترین مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پھر تکنیکی لحاظ سے جس طریقے سے آپ نے یہ جنگ لڑی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹس آئندہ کئی سالوں تک اس کے اوپر بڑے بڑے آرٹیکلز اور بڑی بڑی کتابیں لکھیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جناب جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو، میں اس قوم کے سپہ سالار اور جواں مرد جنرل سید عاصم منیر صاحب کو، اور میں اس شاہین کو، ایئر مارشل ظہیر بابر صاحب کو، اور اپنے نیول چیف نوید اشرف صاحب کو، اور بری اور فضائی اور بحری فوج کے ایک ایک جوان اور افسر کو میں آج یہاں پر سلام پیش کرنے آیا ہوں، اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں۔
مگر میں چند باتیں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پلاننگ، اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل شہید عاصم منیر نے کی، انتہائی دلیری سے، دانش مندی سے، میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں، کیونکہ ان دنوں میں دن رات میری ان سے ٹیلی فون پر اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی، اور جس حوصلے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے، یہ قوم کے فخر ہیں، قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل. اور اسی طریقے سے اے مارشل ظہیر بابر نے یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر مختلف موقعوں پہ کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ انٹرونشن کی ہے، یہ ٹیکنالوجیز لے کے آئے ہیں، یہ ہم نے سائبر کی ہم نے کیپبلٹی حاصل کر لی، بتایا کرتے تھے، اور میں یقیناً اس کو اپریشیٹ کرتا تھا. لیکن اس کا عملی مظاہرہ جو انہوں نے 9 اور 10 کو جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ سپہ سالار اور ایر مارشل آج قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے نیول چیف قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بطور وزیر اعظم پاکستان اس قیادت پر فخر ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی میں نے ان کے عزم میں ولول میں جھول نہیں دیکھی. اور جب بھی دشمن کو آگے بڑھنے کی بات کرتا تھا، باخدا یہ مجھے کہتے تھے وزیر اعظم مجھے اجازت ہے کہ میں ان کا اس طریقے سے جواب دوں، اجازت ہے کہ میں یہ پلان کروں. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ داستان ہے جرأت اور بہادری کی، جو کبھی مجھے موقع ملا تو میں ریٹائر ہونے کے بعد اپنی کتاب میں لکھوں گا. لیکن آج آپ نے نہ صرف اس افواج پاکستان کا 24 کروڑ عوام کا نہ صرف آپ نے سر فخر سے بلند کیا ہے، بلکہ دنیا میں ہمارے جو دشمن مخالف ہیں ان کے آپ نے آج ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اور جو دوست ہیں ان کے آج حوصلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کوئی کتابوں میں خوابوں میں سوچ سکتا تھا. اٹ از کالڈ انتھنکبل وکٹری، اور یہ اللہ تعالیٰ نے میری نظر میں اس کو آپ کسی اور طریقے پہ سے لے سکتے ہیں although in a different context، لیکن 1971 کی جنگ میں ہندوستان سے آپ نے اس جنگ میں بدلہ لے لیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی فوج ایک جری فوج ہے، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت خدا نخواستہ اور شکست تو دور کی بات ہے اس کا بال بھی نہیں اس کا کر سکتی. تو میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آپ کو قوم کی طرف سے مبارکباد دینے، اور آپ نے پوری قوم کو اکٹھا، پوری قوم آج آپ کے پیچھے ہے. They are one like a rock behind you. یہ سننا میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا. پانی کا جو ہمارا حق ہے وہ یہ کڑیل، یہ قوم کے سجیلے جوان وہ اپنی بہادری اور جرأت سے اور قربانیوں سے وہ پانی کا حق پوری طرح اس کو ریٹریٹ کریں گے اور اس کو موجود صورتحال میں اسی طرح قائم رکھیں گے. پھر اس نے کہا کہ we will talk only on terror. مسٹر مودی 1971 میں مکتی بانی کو کس نے ٹرین کیا تھا اور کس نے ٹرین کر کے ہندوستان میں ان کو اس پار بھجوایا اور بغاوت پر اکسایا؟ اس سے بڑا
जुर्म हिंदुस्तान का और कोई हो नहीं सकता। समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। बलूचिस्तान में अभी हालिया हफ्तों में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। इसलिए हमें ये भाषण मत दो। हम तो आज ये फौज, पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा है और अजीम कुर्बानियों से 90,000 पाकिस्तानी उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। दहशत गर्दी की जंग के खिलाफ $150 अरब का हमें माशी नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी बका की जंग है। और ये सिपा सलार, ये एयर मार्शल और नेवल चीफ और आप सब मिलकर दहशत गर्दी का इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, माजी की तरह। लेकिन इसके पीछे कलबोशन कौन है? वो कहां से बलूचिस्तान में नमूदार हुआ? वो किसकी जासूसी कर रहा था? तो इसलिए मिस्टर मोदी, ये भाषण आप अपने पास रखें। मैं आपको इंतहाई एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। हम अमन के दाई हैं। हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, हम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना, किसी गलत फहमी का शिकार ना होना। इसलिए मैं आपको एक मरतबा फिर कहता हूं कि पानी के मामले के ऊपर वाटर ट्रीटी 1960 की, जो वाटर ट्रीटी है 1960 की, इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। कश्मीर का जो एक डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें और फिर ट्रेड भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे, तो वो थानेदारी, उसका जो झूठा फसाद था, वो पाश होके वो तबाह हो चुका है। हम थानेदार नहीं हैं, हम तो इस मुल्क में और इस खत्ते में तरक्की और खुशहाली की दाई हैं। और इस हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि टॉक फॉर ट्रेड बिल्कुल, लेकिन नॉट इन आइसोलेशन, इट हैज़ टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। एक मरबूत डायलॉग होगा, उसके बगैर मीठा मीठा हबब हम नहीं होने देंगे। और आज दुनिया में जो आपके दोस्त थे वो कहाँ हैं? जिसके ऊपर आप तकिया लगाए बैठे थे, वो आपका साथ देंगे। इसलिए साथ नहीं दिया कि जब काकूल में मैंने अपने जवानों से जब मैं खिताब कर रहा था कैडेट से, तो मैंने कहा था कि आए, ये जो पहलगाम का वाक़या है, इसकी एक शफाफ तहकीकात के लिए मैं आर्मी कमीशन की मैं प्रपोजल दे रहा हूँ। उसमें जो बामी इत्तेफाक से जो ममालिक आएंगे उनसे करा लें। पाकिस्तान पूरी तरह उसके साथ पाकिस्तान उसकी कोऑपरेट करेगा। मगर आपने हमारे इस संजीदा और इंतहाई खलूस की इस ऑफर को आपने जवाब दिया। पाकिस्तान के ऊपर आनन फानन चोरों की तरह रात के अंधेरे में आपने अटैक किया। तो ये रात के अंधेरे में जो आपने अटैक किया, हमारी बड़ी फौज और हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उनके जहाज़ों ने पलट कर और छपट कर उस अंधेरी रात को चांदनी रात बना दिया। और ये हैं वो शोहदा, ये बच्चे, ये फूल जैसे बच्चे। एक 6 साल का ये बच्चा जो कि मैं इसके जनाजे में सिपा सलार के साथ हम शरीक हुए, सदर पाकिस्तान भी थे, वो खिलने से पहले मुरझा गया। मिस्टर मोदी,
ان کو تم کہتے ہو ٹیررسٹ, اپنے گریبان میں جھانکو, آپ کو کچھ خدا کا خوف آنا چاہیے. دہشت گردی کے خلاف ہم مکمل طور پر یکسو ہیں, لیکن دہشت گردی کی آڑ میں اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری پیدا کی جائے اور پاکستان کی افواج کو جو ہماری مغربی سرحدیں ہیں وہاں سے ہٹا کر ہم مشرق کی طرف ان کو انگیج کر دیں اور دہشت گردی کا جو یہ مانسٹر ہے دوبارہ اود کے آ جائے, یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہماری افواج الحمدللہ وہاں پر ایسڈس وہاں پر دن رات دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں, ان کو جہنم رسید کر رہی ہیں ان خوارج کو. اور کس طریقے سے رافیل کو فیل کر دیا گیا, کس طرح ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر تمہارے طیاروں کو تباہ کیا, کس طرح بھاری فوج نے آپ کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا. تو میں آج خطاماً یہ کہنا چاہتا ہوں, مسٹر مودی, اگر دوبارہ یہ رستہ اختیار کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے. اگر دوبارہ کوئی پلان کرو گے تو ہمیں تیار پاؤ گے, اور اگر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو کچھ تمہارا بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ہم امن کے داعی ہیں. آؤ اس خطے کو مل کر صدقے دل کے ساتھ اس کو امن کا گہوارہ بنائیں, آگ نہ لگائیں. آؤ آگ کو ختم کریں کہ قیامت تک انشاءاللہ پاکستان زندہ اور جاوید رہے گا, ہمارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکے گا. لہذا آپ کی اصلاح اور آپ کی یہی اس میں ہے کہ آئیں بیٹھیں. کشمیر پانی کا تو ایشو کوئی نہیں ہے, وہ تو آپ کی خام خیالی ہے. لوگوں کو آپ نے بے وقوف بنا رکھا ہے. آپ نے ہمارے نیلم جیلم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی, وہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا, مگر باخدا اگر آپ اس کو زیادہ ڈیمیج کرتے تو ہم تمہارے بھگلیار اور سارے ڈیم کو تباہ و برباد کر دیتے. یہ کڑیل جوان, یہ ایئر فورس کہ ہمارے شاہین, ان میں اتنی طاقت ہے, لیکن ہم نے انتہائی صبر, تحمل اور برداشت سے کام لیا. یہی میں سمجھتا ہوں لیسن ہے. اس لیسن سے فائدہ اٹھائیں, وقت سے فائدہ اٹھائیں, اور اپنی قوم کو اور دھوکہ نہ دیں, ان کو اور غلط ان کو راستے پر نہ لگائیں. ہم تیار ہیں امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی. چوائس از یورز. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک بار پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.